ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجر، ہم مالدار، ہم اعلیٰ نسب، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، نوکری تو کرنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے؟ علم تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم والا تاجر اور ایک جاہل تاجر میں فرق ہے۔ علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے۔ علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے۔ اس لیے علم والے بنو۔ ارے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو آیات من آیات اللہ ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لیے جا رہے۔ پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لیے نکل رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی؟ ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی، یہ تو چیل اور کوے بھی کر لیتے ہیں، یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ علم کو عام کریں۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا، ایس ڈی آئی کا کام کریں گے، علم اور اخلاق عام کریں گے۔ آئیے علم پر محنت کریں۔ اور آخری بات غربت، جہالت، اور تیسری چیز فحاشی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ فحاشی وہ بلا ہے، بس بات مکمل ہو رہی ہے، جہاں بیٹھے میں اسے سن لے۔ محبتیں آپ کی، آپ کا پیار اللہ سلامت رکھے، ہماری محبتیں سلامت۔ اگر ایک سیکنڈ بچا لو تو کام کا ہے۔ فحاشی دیکھو، غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں، توجہ کرنا، فحاشی کتنی بڑی بری چیز ہے۔ غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں، جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں، لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا، امیر بھی مبتلا، جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا، الا ماشاءاللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے۔ فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو، فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو، ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا، اوپن کرنا، اس کو کہتے ہیں بے حیائی، فحاشی۔ اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو، ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے۔ حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے۔ جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے۔ صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے، اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے۔ بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا، اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر۔ ایسے باحیا رسول، اب جملہ ذرا غور کر لیں، سن لے، یاد کر لیں، ایسے باحیا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا
پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا طلوہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے، اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہمارا کیا ہے، تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے، گھٹنے دکھاتے، بے حیائی کی انتہا۔ برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے، اور پھر یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے، گندی فلمیں، بلی فلمیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا حالات ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے، میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں، دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر۔ وہ جو ننگی عورتوں کو ناچتے 3 گھنٹے تک دیکھتے، اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف، فواحش کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف۔ سوچو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ میں حیرت سے پوچھتا ہوں، جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکے، ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی پر بس نہیں، یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا، لواطت، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ یہی فواحش ہے، یہ فحاشی ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لڑکے شادی کے وقت آنے تک کے مرنے کے، خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں۔ سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو۔ جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے گندگی مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک سنو، بہت لطف آئے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا، بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان۔ تو یہ فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو ضائع کیا تھا۔ دوسری چیز زنا، بس 2 باتیں، بات پوری۔ زنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا، اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا، آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ تو بیان سے باہر ہے۔ اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفعلی کی کثرت نہ ہو جائے۔
बुजुर्गों ने फरमाया अगर बदफेली करने वालों को दुम निकल आए तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। बदफेल वही नहीं है जो आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, देखने वाले भी बदफेली में शामिल है। मुसाफा गंदी नीयत से करने वाले भी शामिल है, गले मिलने वाले भी गंदी नीयत से, जो शहवत के साथ गंदी नीयत से एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि अब तो बाइक पर 4-4 5-5 ऐसे चिपक करके बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज। इसका कोई तफसीरा नहीं, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही होगी, लेकिन बस इतना कहता हूँ, एक हदीस सुन लो दिल के कानों से। कल दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, कल दोस्ती की जाती थी मोहब्बत के लिए, आज खूबसूरत लड़कों से दोस्ती की जा रही है। बल्कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि लड़कों पर ऐसी गैरत की जाएगी जैसे मंगीतर से गैरत की जाती है, मंगीतर के मामले में गैरत की जाती है। तो आज दोस्तियां खूबसूरत लड़कों से हो रही है ताकि नजर को, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तकवे का लिबादा ओढ़े हुए वो नजर से अपनी तस्कीन करते हैं, कुछ हाथ मिला के करते हैं, कुछ गले मिल के करते हैं, और आखिरी स्टेप तक जो पहुंचते हैं वो तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें और हमारी क़यामत तक नस्लों को महफूज रखे। इतना सुन ले बस, जो करते हैं अल्लाह करे उनके कान तक ये रिवायत पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मर्द किसी मर्द पर बदफेली करता है तो उस वक्त हालत ये होती है कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है, और करीब होता है कि अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे। तो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़कर कुल हु अल्लाह की तिलावत करने लगते हैं, और जब तक के वो तिलावत नहीं तर्क करते, नहीं छोड़ते, उस वक्त तक जब तक खुदा का गजब ठंडा ना हो जाए। जानवर भी ये फेल नहीं करते, जानवरों में सिर्फ एक जानवर है जिसे सूवर और खिंजीर कहते हैं, वही ये फेले बद करता है। शैतान ने सबसे पहले ये फेल सिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, जो बदफेली करने वाला, लिवातत करने वाला मरेगा, एक लम्हा भी कब्र में नहीं गुजरेगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा जो परिंदे की शक्ल का होगा, वो उसको उठाएगा और उठा करके वहां ले जाकर उसको फेंक देगा जहां कौमे लूत पर अजाब आया था, और वो उन्हीं के साथ जहन्नम में जलेगा, और उसका चेहरा क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में होगा। अल्लाह अकबर। ये भी मेरे आका फरमाते, क़यामत के दिन आधे धड़ वाले यानी बगैर सर के बच्चे आएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम कौन हो? तो वो कहेंगे कि हम वो लोग हैं कि हमारे बाप ने बदफेली की थी किसी मर्द के साथ, और किसी मर्द के पीछे के मकाम में हमें डाल दिया था। आज हमें बदला चाहिए कि उसने हमें बगैर कसूर के क्यों दुनिया से आने से रोका। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए लानत करते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, फहाशी का खात्मा किया जाए। याद रखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादियां जल्दी करो।